باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ النبا کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں رب کائنات نے قیامت اور آخرت کے وجوب کے بارے میں اپنے مختلف قدرتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار اس کائنات میں بہت سی اشیاء سے ہو رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے بے مثال بنایا ہے، وہ بہت قدرتوں کا مالک ہے، بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ یعنی اس کی تخلیق کی کسی بھی چیز پر ہم غور کریں، عقل حیران ہوتی ہے کہ یا اللہ تو نے یہ جو بنائی ہے بے مثال بنائی ہے۔ ہوا کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، بے شمار نباتات ہیں، کسی بھی ایک چیز پر ہم غور کریں۔ پانی بنایا ہے، یہ زمین بنائی ہے، ہمیں بنایا ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، یعنی کس طرح سے اس نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی 10 قدرتوں کا اظہار فرمایا، توجہ دلائی زمین کی طرف، آسمان کی طرف، پہاڑوں کی طرف، بارش کی طرف، یعنی یہ سب پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی اور اس لیے بیان فرمائے کہ لوگ اس بات کو قبول کریں کہ آخرت برپا ہوگی، ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا ہم عمل کرتے وقت سوچ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابھی حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ وَأَمَّا مَنْ طَغَى، کہ جس نے اس دنیا میں سرکشی کی زندگی اختیار کی اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا کہ یہی ہے، بس آخرت نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا ہی کی زندگی پر مر مٹا کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی بری خواہشات سے بچا کر رکھا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو آخرت کو مانے بغیر دنیا کی زندگی بیکار ہے، یہ بے مقصد ہو جائے گی۔ تو انسان کو آخرت کا یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی دیکھیں قدرتوں کا یہاں پر ذکر فرمایا پچھلی آیات میں کہ لوگ آخرت کا یقین کریں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور ان قدرتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یوم الفصل ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن جو ہے اس کا وقت تو مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ سوال کرتے تھے بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق اڑانے کے لیے، لے کیوں نہیں آتے اس قیامت کو، ہم تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، کب آئے گی وہ قیامت؟ تو یہ کوئی کھیل ہے کہ کسی کے مطالبے پر برپا کر دیا جائے، دکھا دیا جائے؟ یہ تو اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ آگے پھر بات جا رہی ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونک دیا جائے گا۔ یہ تیسرے نفخہ سور کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ جو نفخہ اول ہے
اس میں تو یہ ہوگا، یعنی جب پہلی دفعہ حضرت اسرافیل اس میں پھونک ماریں گے اس سور میں، سور کا تصور یہ ہے جیسے منادی کرنے والا ایک وہ پائپ کی شکل کا ہوتا ہے نا، اس سے بولتا ہے، آواز گونجتی ہے، پھیلتی ہے تاکہ لوگ سن لیں، اس طرح کا ہے وہ کہ اسرافیل علیہ السلام جب اس میں پھونک ماریں گے پہلا نفخہ اول تو ہر چیز لرز جائے گی۔ یہ کیفیت ہوگی کہ دودھ پلانے والی عورت جس کا پستان بچے کے منہ میں ہوگا اس وقت وہ غافل ہو جائے گی اپنے بچے سے، اسے اپنی پڑ جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہر وہ مادہ جو امید سے ہے وہ اپنے حمل سے محروم ہو جائے گی، اتنا خوفناک ہوگا اس سور کی آواز جو ہے۔ اور پھر دوسرا جب نفخہ ہوگا، اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا وقفہ ہوگا دونوں کے درمیان۔ دوسرے نفخہ سور پر سب مر کر گر جائیں گے، کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اور تیسرا نفخہ جب ہوگا، جب تیسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب نکل کھڑے ہوں گے اپنے اپنے قبروں سے اور میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ تو یہ تیسرے نفخہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونک دیا جائے گا جس دن، فتاتون افواجا، تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے، کسی کی مجال نہیں رہ جائے۔ پھر سب اپنے اپنے مرکزوں میں، خواہ کوئی دفن ہوا، کسی کو درندے نے کھا لیا، یا پانی میں غرق ہو گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، کہیں بھی ہے، یا جیسے کہ جلا کر راکھ پھینکتے ہیں یہ ہندو لوگ جو کسی بھی شکل میں ہو، وہ سب نکل آئیں گے، سب رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور یہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، یعنی آسمان کی بندش ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے جو آفت ہے، جو برپا ہونے والی ہے، وہ بالکل دنیا پر چھا جائے گی جو ہے وہ۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی یہ پہاڑ جو اتنے اونچے اونچے دکھائی دیتے ہیں، مضبوط ہیں، پھر یہ ایسے ہوگا کہ تھے ہی نہیں یہاں، یہ روئی کے گالوں کی طرح سے اڑ جائیں گے، زمین چٹیل میدان ہو جائے گی بالکل۔ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، اور بے شک یہ جہنم جو ہے یہ تو ایک گھات ہے، مرصاد گھات ہے، یعنی کسی جانور کو پکڑنے کے لیے ہم جو پھندا لگاتے ہیں وہ اس کی گھات ہے، یعنی جیسے وہ وہاں سے گزرے گا قابو میں آ جائے گا۔ تو جہنم جو ہے اس سے بے خبر ہے، جیسے جانور بے خبر ہوتا ہے اس پھندے سے، شکار کے اس جال سے، اسی طرح سے یہ لوگ جو قیامت کا یقین نہیں کر رہے، اس سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ اس جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ لِلطَّاغِینَ مَآبًا، اور یہ جہنم سرکش لوگوں کا ہی ٹھکانہ ہے، جو طاغی ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں اپنے رب سے، سرکشی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہی ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، مدتوں۔ حقب عربی زبان میں لمبی مدت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع، حقب کی جمع احقاب ہے، یعنی ایک زمانہ دوسرا زمانہ، اور کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ احقاب کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں وہ زمانے در زمانہ بیتتا جائے گا، اور وہ نکلیں گے نہیں، اسی میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہ اس میں نہ کوئی ٹھنڈک پائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو پینے کے قابل ہو، جو مزہ دینے والی ہو، ایسی چیز ان کو نہیں ملے گی پینے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ قیامت کا انکار اور اعتراف کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ تو اب ان آیات میں انکار کرنے والوں کا انجام ہے، اس کے بعد جو آیات آئیں گی انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اس میں قیامت کا یقین کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا۔ فرمایا کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، تو یہ منکرین حق جو ہے یہ اس جہنم میں کوئی نہ تو ٹھنڈک پائیں گے اور نہ ہی کوئی پینے کے لیے مزیدار مشروب پائیں گے وہاں پر۔ الا حمیما و غساقا، سوائے اس کے حمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، یہ ملے گا جب وہ پیاس کریں گے، عطش پکاریں گے تو پھر ان کو کھولتا ہوا پانی۔ اور دوسری چیز کیا؟ وہ غساقا، زخموں کا دھون، یعنی جو
پک جاتا ہے کہیں جسم کا حصہ، اس سے پیپ اور لہو نکلتا ہے، تو یہ ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے جزاء وفاقا، اور یہ پورا پورا بدلہ ہوگا ان کا، اس لیے کہ انہوں نے اعمال ہی ایسے کیے، اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، ان پر یقین نہیں کیا، تو اس لیے اب یہی ان کا صحیح بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ وہ کسی حساب کا تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ کبھی حساب بھی دینا ہے ہمیں، یعنی جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، جو اعمال ہم کر رہے ہیں، کبھی ان کا ہمیں جواب دہ بھی ہونا ہے، اس چیز کا انہوں نے کبھی یقین نہیں کیا، اس کو مانا ہی نہیں اس چیز کو۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا۔ اب اللہ کی آیات سے بڑھ کر سچی آیات کس کی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے مخلوق کا، اس نے بنایا ہے، اور یہ خیر خواہی ہی تو ہے اس کی کہ ہمیں چلنے پھرنے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، کس طرح سے ہمیں اب بے شمار نعمتوں سے، یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ نے دعویٰ بھی کیا اس کا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اپنے جسم میں ہی دیکھ لیں کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے دی ہیں، اپنے ماحول میں دیکھ لیں، پوری زمین پر کائنات میں ذرا غور کریں تو بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو بالکل جھٹلا دیا، جبکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے تو ہر چیز کو گن گن کے لکھا ہوا ہے، گن گن کے لکھا ہوا ہے، کتابہ لکھا ہوا ہے، درج کیا ہوا ہے، اور ہر شخص پہچان لے گا اپنے نامہ اعمال کو، جب دیکھے گا اپنے آگے تو انکار نہیں کر سکے گا، کہے گا ہاں یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، کیسے نہ کہے گا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور پھر کہا جائے گا کہ پس چکھو مزہ ہے جی، فَذُوقُوا، اب اس کا ذائقہ لو، جو کچھ تم نے کیا اسی کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور آج تمہارے لیے عذاب کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، عذاب در عذاب ہوگا، یہی تمہارا انجام ہے۔ تو محترم رفقا، اللہ نے کس طرح سے کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کیا ہے، اللہ ہمیں آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا جنت مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔